دین اسلام جیسے خوبصورت مذہب میں سے اگر انسانیت کی ہمدردی نکال دی جائے، انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی، جہاں انسانیت کی خدمت پہنچاتی۔ بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا ہے، قبولیت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، تو ہم مالدار پیروں کے پاس جا کر اور مال دے کر ان سے دعائیں کرواتے ہیں، ایسے نا، ان کو کچھ اور مال دے کر اور پیسہ دے کر اور تحفے دے کر ان سے دعا کرواتے ہیں، تو پھر ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، پھر روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہمارے تو پیروں کی دعا بھی ہمارے حق میں قبول نہ ہوئی، پھر مولویوں کے پاس بھاگتے ہیں، درویشوں کے پاس بھاگتے ہیں۔ اور نادانو، تم مالدار پیروں کے پاس تو جاتے ہو جو پہلے سے ہی جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جن کے پہلے سے ہی پیٹ بھرے پڑے ہیں، دولت سے، پیسوں سے، امیری سے۔ تم مالداروں کے پاس جا کر کچھ اور مال دے کر اور تحفے دے کر ان سے دعائیں لیتے ہو، لیکن یہی تحفے، یہی مال، یہی پیسہ غریبوں کو بانٹ کے ان سے دعائیں کیوں نہیں لیتے؟ یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر، یتیموں کی مدد کر کے، ان کو کھانا کھلا کے، بھوکوں کو کھانا کھلا کے ان سے دعائیں کیوں نہیں لیتے؟ پیاسوں کو پانی پلا کر ان سے دعائیں کیوں نہیں لیتے؟ جب دیکھو کہ قبولیت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، کسی مالدار پیر کے پاس جا کر دعا کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے محلے میں دیکھنا، کون ہے جو صبح کو کھاتا ہے شام کے لیے نہیں ہوتی، کون ہے جو شام کو کھاتا ہے صبح کے لیے نہیں ہوتی، اس غریب کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، اس غریب کی مدد کرنا، اس غریب کی خدمت کرنا۔ قسم خدا کی اس کے منہ سے دعا نکلے گی، بعد میں قبول پہلے سے ہو جائے گی۔ غریب کے منہ سے نکلی دعا، مسکین کے منہ سے نکلی دعا، یتیم کے منہ سے نکلی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہوں گا۔ پرانے دور کا ایک واقعہ ہے۔ کسی گھر میں دو میاں بیوی رہتے تھے، دونوں کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، دن کو روزہ رکھتے، پوری رات قیام کرتے، پوری رات رکوع کرتے، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، لیکن بدقسمتی سے بیوی کی جھولی خالی تھی، جھولی سوکھی تھی، اولاد نہیں تھی۔ دونوں نے مل بیٹھ کے دعا کی، مالک ہمیں نیک نرینہ اولاد عطا فرما، ہمیں بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، 15 سال بعد، شادی کے 15 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں اولاد جیسی نعمت عطا کی، بیٹے جیسی نعمت عطا کی۔ بیٹے کی آمد، بیٹے کی پیدائش ان کے گھر میں خوشی لانے کا ذریعہ بنی۔ 5 سال ہوئے نہیں تھے کہ ایک ہی دن کے اندر بیٹے کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ میاں بیوی دونوں ایک ہی دن میں موت کی دبوچ میں آ کر قبر کی اندھیری کوٹھری میں جا سوئے۔ دونوں کو ایک ہی وقت میں غسل دیا گیا، ایک ہی وقت میں جنازہ پڑھایا گیا، ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں دونوں کی تدفین کی گئی، قبر کے ساتھ قبر۔ یہ دونوں میاں بیوی 5 سالہ معصوم سے بچے کو تنہا اکیلا دنیا میں چھوڑ کر قبر کی اندھیری کوٹھری میں جا سوئے، موت کی دبوچ میں آ کر قبر کی اندھیری کوٹھری میں جا سوئے۔ والدین کے مرنے کے بعد اللہ اکبر 2 سال کا عرصہ گزرا ہی تھا، بچے کی عمر 6 یا 7 سال کی ہوئی تھی۔ ایک دن یہ بچہ روتا ہوا، چیختا ہوا اس نے قبرستان کی طرف رخ کیا، قبرستان کی طرف رخ کیا، ڈھونڈتا تلاش کرتا والدین کی قبر پر پہنچا۔ ماں کی قبر کے سرہانے بیٹھ کے زاروں قطار رونے لگا، اپنے دکھڑے سنانے لگا، درد سنانے لگا، کہنے لگا ماں تمہارے جانے کے بعد کوئی اپنا نہیں رہا، کوئی دکھڑے سننے والا نہیں رہا، کوئی درد سننے والا نہیں رہا۔ مجھے تم جس کے ذمہ لگا کے آئے تھے، میرے چاچو جی کے تم ذمہ لگا کے آئے تھے،
وہ چاچو جی تمہارے جانے کے بعد، مرنے کے بعد 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے. 4 دن کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کی خدمت بھی تو کرنی تھی نا. 4 دن تو وہ بڑی فکر میں لگے رہے. 4 دن کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کی فکر بھی تو کرنی تھی نا. پھر چاچو جی نے مجھے آہستہ آہستہ اگنور کرنا شروع کر دیا. آج نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے، 2 دن کھانا نہیں کھاتا. چاچو پوچھتا ہی نہیں. وہ اپنے بچوں کے منہ میں تو اپنا دیسی گھی کے نوالے ڈالتا ہے، اپنے بچوں کے منہ میں سونے کے نوالے ڈالتا ہے، لیکن مجھے سوکھی روٹی دینا گوارا نہیں کرتا. ماں میں تمہارے شہر خاموشہ میں آیا ہوں، میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا. خدا را مجھے اپنے پاس ہی بلا لو. اماں مجھ پہ ترس کھاؤ، مجھ پہ رحم کرو، اپنے یتیم بچے کو اپنے پاس ہی بلا لو. یہ بچہ پورے 2 دن 2 راتیں ماں کی قبر پہ بیٹھ کے روتا رہا، باپ کی قبر پہ بیٹھ کے روتا رہا. ہائے تیسرے دن عرش والے کو فرش والے پہ ترس آیا. رحمان نے بچے پہ رحم کیا، کریم نے بچے پہ کرم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کے باپ کے روپ میں، باپ کی شکل میں اس کے پاس پہنچایا. باپ کی شکل میں ایک فرشتہ نمودار ہوا. فرشتے نے اس بچے کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے اٹھایا. وہاں کی مشہور ایک پہاڑی تھی، پہاڑی کی چوٹی پر جا کے بٹھا دیا. کہا یہاں سے ہلنا نہیں ہے، ابھی تمہارے چاہنے والے تم تک پہنچنے والے ہیں، ابھی تمہاری خدمت کرنے والے، شہزادوں کی طرح تمہیں پالنے والے، بادشاہوں کی طرح تمہیں رکھنے والے تم تک آنے والے ہیں. تو نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. اب اس علاقے کا ایک مالدار تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی دولت سے نواز رکھا تھا، ہر ایک نعمت سے نوازا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کی اولاد نہیں تھی، اس کی جھولی خالی تھی. ساری زندگی وہ دعائیں کرتا رہا، اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کر رہا تھا. ایک دن اس مالدار نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کیا. 100 اونٹ ذبح کیا، دعوت کی، یتیموں کو بلایا، مسکینوں کو بلایا، غریبوں کو بلایا، بھوکوں کو بلایا، ان کو پیٹ بھر کے کھلایا. پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد غریبوں نے، یتیموں نے مل بیٹھ کے دعا کی، یا اللہ اس کی جھولی ہری کر دے، اس کو نیک بیٹا عطا کر، اس کو شہزادہ عطا کر. اسی رات، جس رات غریبوں نے اس مالدار کے حق میں دعا کی، اسی رات اس مالدار نے خواب میں دیکھا آسمان سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا شہزادہ ہے، بچہ ہے. اللہ اکبر. بچے کو اس نے پہاڑی کی چوٹی پر بٹھایا ہے. اس کو کہا ہے کہ کل بڑی دھوم دھام سے آنا، اپنے بچے کو گھر لے جانا. اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی خدمت کا اجر تمہیں دیا ہے، غریبوں کی خدمت کا ثمر تمہیں دیا ہے. غریبوں کی دعا اس طرح قبول ہوئی ہے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی محنت کے. اللہ نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے. صبح آنکھ کھلی ہی تھی، بیوی کو اٹھایا، اٹھو ہماری جھولی ہری ہونے والی ہے، ہمارے گھر میں خوشیوں کی بارش برسنے والی ہے، اٹھو نا. دھوم دھام سے جب یہ پہاڑی پر پہنچا، کیا دیکھتا ہے؟ ایک بچہ ہے، بڑا ہی حسین و جمیل ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھنے والی آنکھیں حیرت میں پڑ گئیں، دیکھنے والی آنکھیں دنگ رہ گئیں. مالدار نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس بچے کو اٹھایا، بیوی کی جھولی میں رکھتے ہوئے کہنے لگا ساری زندگی ہو گئی ہم دعا کرتے رہے، اللہ ہمیں بیٹا عطا کر، شہزادہ عطا کر. اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی. اور جب ہم نے مسکینوں کو بلا کر کھانا کھلایا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا، غریبوں کی مدد کی، دیکھو اللہ نے پھر کرم کی انتہا کر دی. اللہ نے کرم کی انتہا کر دی. پھر عرش والے کو فرش والے پہ ترس آ گیا. جب غریب کسی کے حق میں دعا کرتا ہے نا، جب یتیم کسی کے حق میں دعا کرتا ہے نا، پھر عرش والے کو فرش والے پہ ترس آ ہی جاتا ہے. اس لیے کہتا ہوں عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے.